بالکل اسی طرح سمجھیے کہ اللہ نے صرف اپنی اطاعت کا تو حکم نہیں دیا بلکہ اپنے رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا، انفرادی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی میں، بلکہ یہاں تک سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو آدمی رسول کی اطاعت کرتا ہے یوں سمجھیے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو گویا اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں دو شے نہیں ہے۔ اور کبھی یہ کہ مستقل ان کو ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اب اگر یہ مستقل اطاعت نہ ہوتی تو دو دفعہ اطیعوا کا لفظ نہ آتا، یہ کہا گیا کہ لوگوں اطاعت کرو اللہ کی اور لوگوں اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ اس لیے کہ بعض احکام ایسے ہیں جو اللہ نے دیے ہی نہیں اور وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیے، اور بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ قرآن کریم نے ان کو اجمال کے ساتھ ذکر کیا، حضور نے ان کی وضاحت کی اور ان کو صراحت سے بتایا کہ اس میں یہ بات بھی شامل ہے، حالانکہ وہ بات بالکل ایک مستقل معلوم ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کو حضور کی اس حیثیت کو تسلیم نہ کریں تو بہت ساری الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا میں آپ ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن کریم نے جن عورتوں کو ہماری حرام قرار دیا ہے ان میں وہ عورت بھی شامل ہے جو نکاح میں ہے ایک مرد کے، اس کو کہا گیا تم اس کی دوسری بہن سے یعنی اس کی بہن سے تم نکاح نہیں کر سکتے، ان تجمعوا بین الاختین، کہ تمہاری یہ بات حرام کر دی گئی ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو۔ اب یہ حکم تو ہے قرآن کریم میں، لیکن حدیث نے اس کی وضاحت کی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور نے ایک نیا حکم دیا، نیا نہیں بلکہ اس حکم کی تکمیل کی ہے۔ کہا گیا کہ جس طرح دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، اس سے پھوپھی اور بھتیجی بھی جمع نہیں کی جا سکتی، اس سے خالہ اور بھانجی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اب یہ قیامت تک یہ بھی اسی طرح حرام ہے، جس طرح دو بہنیں حرام ہے ایک نکاح میں جمع کرنا، اس طرح پھوپھی اور بھانجی کو پھوپھی اور بھتیجی کا جمع کرنا بھی حرام ہے، اور بھانجی اور خالہ کا جمع کرنا بھی حرام ہے۔ اور اس کا ثبوت ہمیں حدیث سے ملتا ہے، اس کا ثبوت قرآن کریم سے، لیکن دونوں مل کر چکے قرآن بنتے ہیں، اور دونوں کی اطاعت کرنے کا ہمیں الگ الگ حکم دیا اور اکٹھا بھی حکم دیا گیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو آدمی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تکمیل حضور نے اس طرح فرمائی کہ خود اس کی اطاعت کر کے بھی دکھایا اور لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ یہ جو رشتے ہیں یہ تم پر حرام ہے، اور ان میں ان دو رشتوں کا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا لیکن میں کر رہا ہوں، اور وہ اللہ کے بہاف پہ کر رہا ہوں اور اس کی تکمیل کر رہا ہوں، تو یوں سمجھیے کہ آپ وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو خیر کہنا یہ ہے کہ جس طرح اللہ کا رسول دنیا میں اس لیے آتا ہے تاکہ وہ حضور کی اللہ کی اطاعت کو اور اس کی خشیت کو مکمل کر اس کی صحیح تعبیر دے، بالکل اسی طرح اللہ کے رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا۔ میں بات یہ کر رہا تھا، لیکن اس کی صحیح اطاعت کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ ہمیں صحابہ سے معلوم ہوتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کا طریقہ کیا وہ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا طریقہ کیا وہ ہمیں صحابہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم بہت دفعہ الجھ جاتے کہ اس بارے میں پتہ نہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کا کیا حکم ہے۔ اب اس کی جو وہ کس طرح انہوں نے اس بات کو واضح کیا، یوں تو سارے صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ الصحابۃ کلھم عدول، یہ بھی حضور کی حدیث ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کا بھی اقتداء کرو گے تم راہ پا جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ کہ تم اگر میرے راستے پہ چلنا چاہتے ہو نا تو صحابہ کو دیکھو، وہ جس راستے پہ چل رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہی راستہ اللہ کے رسول کا راستہ ہے، اس راستوں کو اپنا لو گے تو گویا تم میری اطاعت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ خلفاء راشدین کا خاص مقام و مرتبہ، کہ سارے صحابہ کے بارے میں یہ بات نہیں فرمائی جو ایک بات خلفاء راشدین کے بارے میں فرمائی ہے۔ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ تم میرے طریقے کو لازم پکڑو، اور جہاں تم دیکھو کہ یہ اس بات میں اللہ کے طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو اس میں دیکھو اس بارے میں خلفاء راشدین نے کیا فیصلہ کیا اور انہوں نے کس طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، میں اس کو بھی حدیث سے واضح کرتا ہوں کہ معاذ بن جبل کو جب حضور نے بھیجا یمن میں، عامر بنا کر بھی، مفتی بنا کر بھی، اور قاضی بنا کر بھی، اور گورنر بنا کر بھی، 4 تقریباً کے شعبے تھے ان کے پاس تھے، تو ان کو جب ہم جہت اقتدار دے کر ان کو وہاں بھیجا
تو آپ نے چلتے ہوئے پوچھا ان سے کہ اے معاذ، تم فیصلے کیسے کرو گے؟ بما تقضی یا معاذ، کس چیز فیصلے کرو گے؟ انہوں نے کہا قضیت بکتاب اللہ، کہ حضور میں کروں گا اللہ کی کتاب سے فیصلہ۔ کہا تم اگر اللہ کی کتاب میں جو تمہارے سامنے ایک متنازع امر آئے اس کا تم اگر کوئی جواب نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ اس کا مطلب یہ کتاب اللہ میں ہر بات کا جواب موجود نہیں ہے۔ کہا جی پھر میں آپ کی سنت دیکھوں گا، کہ اقضی بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کروں، جو فیصلہ آپ فرمایا ہوگا آپ نے تو میں اس کے مطابق کروں گا۔ کہا اگر میری سنت میں بھی تم اس کا جواب نہ پاؤ تو پھر؟ اب انہوں نے کہا کہ پھر میں اجتہاد کروں گا، اور اجتہاد میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا، یعنی جو ہمیں بصیرت آپ نے عطا فرمائی ہے اور جو اجتہاد کا صحیح طریقہ ہے، استنباط کا صحیح طریقہ ہے، میں اس سے کام لوں گا۔ تو اس کے بارے میں حضور نے خوش ہو کے فرمایا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے رسول کو صحیح ہدایت عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ، اور لیکن اس اجتہاد کو میں سب سے معتبر اجتہاد جو ہے وہ خلفائے راشدین کا اجتہاد ہے، کہ اگر کسی چیز کے بارے میں اندازہ، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واضح بات نہیں فرمائی اور کوئی واضح حکم نہیں دیا، اور اس کے بعد وہ نیا حکم آیا خلفائے راشدین کے زمانے میں، تو کسی خلیفہ راشد نے، جو 5 خلفائے راشدین ہمارے گزرے ہیں، 4 تو مسلسل اور 5ویں حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، انہوں نے کوئی اس کا جو بھی حل پیش کیا ہے اور جو جواب دیا وہ ہمارے لیے حجت ہے، کہ حضور نے کہا کہ میرے طریقے کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو۔ ان میں بھی حضور نے مزید تخصیص کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرد نے ایک موقع پر اور ایک دفعہ ایک عورت نے انہیں پوچھا کہ حضور میں کسی وقت اس طرح حاضر ہوں آپ سے کسی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے اور دین کا کوئی معاملہ جاننے کے لیے، لیکن آپ اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں، میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کیا کروں؟ اور میں ابو بکر و عمر کے پاس آنا۔ کسی عورت نے پوچھا تب بھی آپ نے یہی جواب دیا کہ ابو بکر و عمر سے پوچھنا، یعنی میرے بعد سب سے زیادہ اعتماد کے لائق اگر ہیں تو وہ ابو بکر و عمر ہیں۔ اس لحاظ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر حضرت عمر کی شہادت موجود ہے، کہ وہ تو حضور یہ بات فرماتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے وہ بصیرت ہی کہی جا سکتی ہے، اور اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جو ابو بکر کو تم پر فضیلت عطا کی ہے تو وہ نماز روزے کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے، کہ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں نمازیں بہت پڑھی ہیں یا انہیں روزے بہت رکھے ہیں، نوافل بہت پڑھے ہیں، وہ تو ظاہر ہے تم میں سے ایک عام آدمی شاید ان سے زیادہ پڑھتا ہو، کہا وہ اس کی وجہ سے نہیں ہے، تو کہا ان کو جو تم پر فضیلت حاصل ہے اس کی وجہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالی، اور وہ دل میں جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ ظاہر سمجھ ہے، بوجھ ہے، وہ اجتہاد ہے، وہ بصیرت ہے، اور وہ بات کی گہرائی تک اترنا ہے جس کو قرآن کریم استنباط کہتا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کے رسول نے اور آپ کی مسلسل تربیت نے صدیق اکبر کے دل و دماغ میں اتاری ہیں، اس کا یعنی بقدر ضرف حصہ سارے صحابہ کو ملا ہے، لیکن سب سے زیادہ اس میں صدیق اکبر سب سے آگے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ موجود تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور فضا کھلی سی تھی، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور کوئی تارا آسمان پر نظر آ رہا تھا، اور یا شاید رات اس طرح کی تھی کہ تارے بہت چمک رہے تھے۔ تو ان چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھ کر حضرت عائشہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور کسی خوش نصیب کی اتنی نیکیاں بھی ہوں گی جتنے آسمان پر ستارے؟ فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں اتنی۔ اب ان کو فکر ہوئی اپنے ابا جان کی، انہوں نے کہا حضور میرے ابا جان کا کیا، آپ میرے ابا جان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر عمر کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں تو پھر میرے ابا کہاں کھڑے؟ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ تیرے ابا نے جو 3 راتیں میرے ساتھ غار ثور میں گزاری ہیں نا، اس کی ایک رات بھی عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری۔ اور عمر فاروق نے خود بھی ایک موقع پر فرمایا کہ اگر ابو بکر مجھے ان 3 راتوں میں سے ایک رات دے دیں تو میں اپنی زندگی کے سارے اعمال دینے کو تیار ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان 3 راتوں میں جو یرف نگاہی اور جو بصیرت اور جو استقلال
اور جو یقین اور ایمان اللہ کے رسول کی یعنی ایک تنہائی میں کی ہوئی تربیت نے ان کو عطا کیا ہے، وہ کسی اور میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا سب سے پہلا جو واقعہ پیش آیا ہے مار کھانے کا ابو ذر غفاری کے بعد، وہ ہے صدیق اکبر کی مار۔ اور صدیق اکبر نے مار کھائی کیوں؟ اندازہ کیجئے کہ ان کا طریقہ کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اشرار قریش اڑ جاتے نا تو عام طور پر اس وقت حضور آتے تھے حرم میں اور اس وقت نماز پڑھا کرتے تھے آ کر، لیکن وہ پتہ نہیں اس دن پہلے تشریف لے آئے یا عقبہ بن معاہد کہاں سے نکل آیا۔ اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں گیا ہوا دیکھا نا، نہیں، اس نے سجدے میں وہ دوسری بات ہے، اس نے جب حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے گلے میں آ کے پٹکا ڈال دی اور اس کو بڑھ دینا شروع کر دی۔ اب اتنا بڑھ دیا اس کو کہ حضور کی آنکھیں ابل آئی، یعنی بالکل سانس رکنے لگا۔ اتنے میں صدیق اکبر کہیں سے آ گئے، انہیں آتے ان کو دھکا دیا اور آپ نے وہ بات ارشاد فرمائی جو دین کا اصل حاصل ہے۔ کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، او بدبختو تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بے پناہ یقین تھا ہی اللہ کے رب ہونے پر، لیکن اندازہ کریں کہ جس نے دھکا دے کر پھر اپنے آپ کو پیش کیا اس نے چھوڑ دیا ان کو، تو لیکن پھر لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے اس برے طریقے سے مارا صدیق اکبر کو کہ جب اٹھا کے ان کے قبیلے والے لے کے گئے ہیں تو معلوم ہوتا تھا کوئی ہڈی پسلی سلامت نہیں ہے، ایک یعنی ہڈیوں کا ایک پوڑ جو ہوتی ہے اس طرح اٹھا کے لے گئے، اور آپ کی ناک جو تھی وہ اس طرح پھیل گئی تھی اپنے چہرے پر سوج ورم پڑ جانے کی وجہ سے کہ ناک نظر نہیں آتی تھی۔ 3 دن کے بعد ان کو ہوش آیا۔ اب 3 دن کا ان کی والدہ سلمہ اور فاطمہ حضرت عمر فاروق کی بہن، وہ تو خیر اسلام لا چکی تھی، وہ 3 دن تک ان کی مزاج پرسی کرتی رہیں، دیکھ بھال کرتی رہیں اور کوشش کی کوئی نہ کوئی کھا پی، لیکن 3 دن تک چونکہ ہوش میں نہیں تھے اس لیے انہیں کسی چیز کو نہ کھایا نہ پیا۔ 3 دن کے بعد جب ہوش آیا تو ہوش آتے ہی انہوں نے شکر کیا اللہ کا کہ شکر اللہ نے آپ کی طبیعت سنبھال دی ہے اور اب آپ کو ہوش آ گیا ہے۔ تو انہیں آگے بڑھ کر پوچھا کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، اور کوشش کریں کہ ایک پیالہ دودھ کا پی لیں تاکہ 3 دن کے فاقے کے بعد کچھ تو آپ میں ہمت آئے، لیکن آپ نے اس طرف سے منہ پھیر کر سے اتنا پوچھا کہ صرف مجھے یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے۔ وہ آپ کی والدہ چونکہ ابھی اسلام نہیں لائی تھی، حالانکہ ماں تھی، وہ تو ناراض ہو اٹھ کے چلی گئی کہ جس کی خاطر تمہیں اتنی مار پڑی اور تم اس حال کے پہنچے ہو، اب تمہیں ہوش آیا تو پھر اسی کی بات کرتے۔ لیکن فاطمہ جو حضرت عمر کی بہن تھی اور ایمان لا چکی تھی، انہوں نے بتایا کہ حضور خیریت سے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں اس وقت تک کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور کسی چیز کو پینا بھی پسند نہیں کروں گا تا وقت کہ مجھے کسی طرح حضور کے در دولت پر پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ 2-3 آدمیوں کو لیا اور اس طرح ان کو سہارا دیتے ہوئے دار ارقم میں پہنچایا، وہاں باقی صحابہ بھی بیٹھے تھے، تو جب حضور کے پاس پہنچے تو قدموں میں گر گئے اور قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے حضور سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو پھر آپ نے مزاج پرسی کی صدیق اکبر کی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس درجے کا غائب درجے کا ان کو پیار ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے کہ وہ جان پر کھیل کر بھی یا اللہ کا نام لیتے ہیں یا اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ لوگوں کو یقین ہلنے لگے، اور یہ تو مشہور واقعہ میرے گھر میں آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگا کہ معراج کی جب حضور نے اطلاع دی ہے اشرار قریش کو اور اشراف قریش کو، تو ان میں سے ایک آدمی انکار کرنے میں دوسرے سے آگے تھا اور حق نے مذاق اڑایا، بلکہ لوگوں نے یہ کہا کہ تیرے دماغ کی خرابی کا پہلے تو ہمیں کچھ شبہ ہی تھا اور اب تو ہمیں یقین آ گیا کہ جو آدمی اس طرح کی باتیں کرتا کہ 2 ماہ کا مسلسل سفر بیت المقدس تک، اور تم کہتے ہو کہ میں ایک رات میں گیا اور ایک رات میں واپس بھی آ گیا، یہ کوئی ہے ماننے کی بات؟ کہا کوئی عقل مند آدمی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا، لیکن تم کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ تمہارا دماغ چل گیا۔ ابو جہل نے یہ دیکھا کہ ان کا جو
اس تحریک کا سب سے بڑا آدمی ہے اللہ کے رسول کے بعد، وہ ہے ابو بکر۔ اگر وہ بھی کسی شبے کا اظہار کرنے لگے اور اس کا یقین ہل جائے اور واقعی وہ سمجھے کہ حضور نے غلط بیانی سے کام لیا، نعوذ باللہ من ذالک، تو یوں سمجھے اس تحریک کی جان نکل جائے گی، یہ تو اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ تلاش کر کے ابو بکر کے پاس پہنچا اور جا کر کہا تمہیں کچھ پتا ہے تمہارے صاحب کیا کہتے ہیں؟ صاحب سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کیا کہا انہوں نے؟ کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس رات ہی رات گیا اور رات ہی واپس آ گیا، اور وہاں میں نے نمازیں پڑھی، عشاء کی نماز بھی پڑھی، فجر کی نماز بھی پڑھی۔ کہا تم اس بات کو مانتے ہو؟ کہا تم نے بھی بیت المقدس دیکھا ہے نا، اور میں نے بھی دیکھا۔ تم جانتے ہو کہ مسلسل اونٹ پر چلتا رہے آدمی تو 2 ماہ لگتے ہیں جانے میں، 2 ماہ لگتے ہیں واپس آنے میں، تو 4 ماہ کا سفر غضب خدا کا وہ ایک رات میں کیسے سر ہو سکتا؟ آسمانوں پہ جانے کی بات نہیں کی ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ سے کی۔ تو صدیق اکبر نے جواب میں یہ فرمایا، ظاہر ہے ان کو انتہائی یقین کی دلیل، اور فرمایا کہ تم اس بات پہ حیران ہوتے ہو نہ، ہاں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم یہ بات تم کہتے ہو نا، تو میں کہوں گا اس سے بڑی غلط بات کوئی، میں کبھی نہیں مان سکتا اس، لیکن اگر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو میں اس کی تائید کرنے میں ذرہ بر حرج محسوس نہیں کروں۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا میں تو اس سے بھی زیادہ حضور سے بعض باتیں سن چکا ہوں اور اس کا میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ بعض دفعہ جبریل عرش معلا کی طرف سے آتے ہیں جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا زمین سے آسمان تک۔ تو تمہیں یہ اگر ہضم نہیں ہو رہا زمین کے فاصلے جو بہت چھوٹے ہیں، تو آسمان کے فاصلے تم کہاں ہضم کرو گے؟ میں تو ان پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ ایک فرشتہ دن میں کئی دفعہ آتا ہے، کئی دفعہ جاتا ہے، تو میں اس بات کا یقین کیوں نہیں کروں گا کہ حضور معراج پر گئے اور ایک ہی رات میں گئے بھی اور واپس بھی آ گئے؟ یعنی اس سے آپ اندازہ کریں کہ بڑے بڑے لوگوں کے دل ہلنے لگے اس واقعے سے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے حضور سے یہ کہا کہ حضور آپ اس کو بیان نہ فرمائیے۔ حتیٰ کہ ام ہانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کے گھر سے نکلنے لگے حضور تو انہوں نے آپ کا پلو پکڑ کے یہ کہا کہ حضور اس کو بیان نہ کیجیے، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ آپ نے کہا میں تو ضرور سے بیان کروں گا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ صدیق اکبر کا یقین اور ایمان کس درجے کا تھا کہ جب دوسرے لوگوں کے دل ہلنے لگتے تھے تو وہ یقین و ایمان کی اس سے بھی اگلی منزل پر فائز ہوتے تھے۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ حدیبیہ ہوا، اس میں بعض شکیں ایسی ہیں جو بالکل دب کر جیسے قبول کی گئی ہیں۔ بس یہ ایک شک تھی اس میں کہ اگر کوئی آدمی یہاں یعنی مکے میں وہ ایمان لا چکا ہو چھپ کر، اور پھر وہ بھاگ کر وہاں پہنچ جائے مدینہ منورہ میں، تو آپ پابند ہوں گے اس کو واپس کرنے کے۔ اور اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ سے خدا نہ کرے غیر مسلم بن کر مرتد ہو کر یہاں آ جائے تو ہم اس کی واپسی کے پابند نہیں ہیں، ہم اس کو قبول کر لیں گے، لیکن تمہیں اس کی واپسی ضروری ہے، تمہاری ہے، اس کو واپس کرو۔ حضور نے اس کو قبول فرما لیا۔ یہ بات بھی قبول کر لی گئی کہ اس دفعہ تم واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں حرم کے اندر نہیں داخل ہونے دیں گے، اگلے سال آؤ تو پھر تم عمرہ کر سکتے ہو، اس دفعہ میں ہم تمہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس لیے بعض چیزیں ایسی تھی بالکل یک طرفہ معلوم ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیے اور دستخط ہو گئے۔ صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں تھا سوائے صدیق اکبر کے جس کا دل اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ کہہ نہیں سکتے تھے حضور کو، کوئی کسی نے کچھ بات کہنے کی ہمت نہیں کی، لیکن ہر ایک کا دل ٹوٹ پھوٹ رہا تھا کہ ہم نے ان کے سامنے دب کے صلح کی ہے، یہ کیا سمجھیں گے اپنے آپ کو؟ کیا کفر کے سامنے ہم جھک گئے؟ حتیٰ کہ عمر فاروق سے برداشت نہ ہو سکا، وہ سب سے پہلے صدیق اکبر کے پاس آئے اور آ کر کہا ابو بکر کیا اللہ کے رسول سچے رسول نہیں ہے؟ کیا اللہ کا دین سچا دین نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے؟ کیا واقعی ہم اس کے مومن نہیں ہیں؟ کہا ہاں بالکل یہ سب کچھ سچ ہے۔ تو کہا پھر ہم دب کے کیوں صلح کریں؟ انہوں نے کہا عمر، اس میں لفظ ہے ایھا الرجل، جس کو آپ یوں اگر آپ ٹھیٹ ترجمہ کرنا چاہیں نا تو یوں کہہ سکتے ہو آپ بڑھوے،
کہ اے آدمی اس طرح کی باتیں مت کرو، تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ اللہ کے رسول کے تسمے کے ساتھ جڑے رہو۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ اسے تمہیں اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو کل کو آ جائے گی، لیکن تمہارا کام ان کے پاؤں کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس سے اختلاف کرنا نہیں۔ لیکن ان کو اس سے تسکین نہیں ہوئی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر یہی تینوں سوال حضور سے بھی کر ڈالے۔ حضور نے جواب میں یہی بات فرمائی کہ عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ جب اسے حکم دیا کہ ایسا کرو تو میں کرنے پر مجبور ہوں، اور میں اسی میں اپنی بہتری سمجھتا ہوں۔ اندازہ کرے کہ پوری صحابہ کی جماعت وہ پریشان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سمع و اطاعت کے بندے ہوئے لوگ ہیں اور وہ کہنے کی ہمت نہیں پا رہے، اور عمر فاروق چونکہ بڑے دلیر کے سے جری قسم کے آدمی تھے، انہیں کہہ ڈالا اور زندگی بھر اس کا کفارے ادا کرتے رہے کہ میں نے یہ سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کیا۔ لیکن کوئی آدمی اگر واقعتاً اس آخری ایمان کے درجے پر کھڑا تھا کہ اس کو کوئی اس کے دل میں پریشانی نہیں تھی، وہ ایک ہی بات سمجھتا تھا کہ جب حضور نے ان کو قبول فرما لیا تو ان کو قبولیت میں ہماری عافیت ہے۔ اس لیے عمر فاروق سے یہی بات کہی، یہی بات ان لوگوں سے کہی، اور بعد میں جب راستہ طے کر رہے تھے تو راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی۔ اس کی پہلی آیت یہ ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ چنانچہ سب سے پہلے عمر فاروق کو بلایا گیا اور آپ نے ان کو یاد پڑھ کے سنائی۔ انہوں نے کہا یہ فتح مبین ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ فتح مبین، یعنی جیسے ان میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ آپ جس قبیلے سے چاہیں تعلقات قائم کر سکتے، بہت سے قبائل میں جا کر آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے، جو قبیلہ چاہے آپ کے ساتھ تعلق پیدا کر سکتا، حریفانہ تعلق، دونوں جانبین کو اجازت ہے اور ہم اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی ان کو مسلمانوں کے اخلاق اور اعمال، ان کے خوش اتواریاں دیکھنے کا موقع ملا، وہ اس طرح فریفتہ ہوتے چلے گئے مسلمانوں پر کہ حتیٰ کہ 2 سال کے عرصے میں 8,500 کا اضافہ ہوا، اور اتنی بڑی قوت آ گئی اسلام کے پاس کہ حتیٰ کہ مکہ معظمہ سرنگوں ہو گئی۔ تو یہ فتح مبین نہیں اور کیا ہے؟ یہ تو میں نے اس کا ایک پہلو بتایا ہے، جو اس کی اور تفصیلات عرض کروں تو فتح مبین تو کھلتی چلی جاتی، لیکن اس وقت کوئی نہیں سمجھ سکا سوائے ابو بکر کے کہ یہ فتح مبین ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن قرآن کریم آیا تو اس نے آتے پہلی بار یہ کہی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اس وقت نہیں کہ میں اس کی وضاحت کروں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اگر کسی پر اعتماد تھا، اور جن کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ زندگی میں میرا ہے اور میری زندگی کے بعد بھی یہ میرا ہے، یہ زندگی میں ہی دین کا کام کرے گا، اس کے بعد میں دین ہی اس کی فکر ہوگی۔ یوں تو سب پر اعتماد تھا آپ کو، لیکن سب سے زیادہ اعتماد اگر کسی پر تھا تو وہ صدیق اکبر تھے۔ ایسے کہ جب آپ کی حالت غیر ہونے لگی اور آپ مسجد تک آنے کے قابل نہ رہے اور بہت کمزوری بڑھ گئی، تو آپ نے کہا کسی اور سے کہیں نماز پڑھائے، حتیٰ کہ پھر آپ نے نام لیا کہ ابو بکر سے کہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ کہا، یہ خیال کر کے انہوں نے کہا کہ اب میرے ابا جان بہت رقیق القلب ہیں، طبیعت کا بہت نرم ہے، جب مصلے کو آپ سے خالی دیکھیں گے نا تو برداشت نہیں کر پائیں گے، روئیں گے، ہچکی بن جائے گی، نماز کیا پڑھائیں گے۔ عمر فاروق جو کہ قوی القلب آدمی ہیں، ان کو حکم دیجیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اصل میں ان کے اندر یہ جو بات تھی وہ اور تھی، وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اگر حضور نے اسی بیماری میں انتقال فرمایا تو لوگ یہ کہیں گے یہ نحوست ہے ابو بکر کی کہ وہ نمازیں پڑھاتے تھے تو حضور کا انتقال ہو گیا۔ وہ اصل میں یہ بات سوچ رہی تھی۔ جب انہوں نے 2-3 مرتبہ یہ بات کہی نا، ساتھ حضرت حفصہ کو ملا لیا، دوسرے ازواج نے بھی اس کی تائید کی، تو حضور نے کہا کہ تم لگتا ہے زنان مصر ثابت ہو رہی۔ کہا زنان مصر کی طرح مجھ سے باتیں نہ کرو کہ تمہارے دل میں کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور کہتی ہے۔ اتنی دیر میں حضرت عمر فاروق کو لوگوں نے آگے کھڑا کر لیا۔ انہوں نے جب بلند آواز سے کہا اللہ اکبر تو حضور نے آواز پہچانی، آپ نے وہی ہاتھ کھڑے کر دیے، فرمایا نا 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 نا، اللہ اور اس کا رسول اور اس کے فرشتے وہ سوائے ابو بکر کے کسی اور کو نہیں مانتے۔ جن نماز پڑھائیں گے، میری جانشینی کا فرض ادا کریں گے، وہ صرف ابو بکر ہوں گے۔
عمر نہیں. حالانکہ آپ دیکھیں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جب کسی نے پوچھا کہ آپ کے بعد کس سے ہم دین کی بارے میں پوچھے تو نے کہا ابو بکر یا عمر کے پاس آنا. لیکن یہاں چونکہ معاملہ بالکل الگ الگ کر دینے کا ہے، اس لیے کہا کہ سب کے اللہ اور اس کا رسول اور اس کے فرشتے بس سوائے ابو بکر کے کسی اور کو ماننے کے تیار نہیں ہے. اس لیے سے نماز پڑھائیں تو ابو بکر پڑھائیں. چنانچہ نماز توڑی گئی اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کو آگے بڑھایا گیا. انہوں نے نماز پڑھائی اور انہوں نے تقریباً 17 نمازیں پڑھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں، اور جب تک حضور کا انتقال ہو گیا حتیٰ کہ وہی نماز پڑھاتے تھے. اور جب مسلمان جمع ہوئے ہیں خلافت کا فیصلہ کرنے کے لیے تو جو سب سے بڑی دلیل دی گئی اور جن کو غالباً امین الامت نے پیش کیا تھا، لوگوں یہ کہا تھا کہ لوگوں دین کا سب سے اہم حصہ وہ نماز ہے، اور اللہ کے رسول دنیا میں دین قائم کرنے کے لیے آتے ہیں اور دنیا اس کے تابع ہوتی ہے. تو کہا جب دین کے لیے نماز کی امامت کے لیے اللہ کے رسول نے ابو بکر کو آگے بڑھایا ہے تو کیا آپ ان کو پیچھے ہٹا دیں گے؟ بھائی یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ نعمان بن بشیر کے والد گرامی جن کا نام بشیر تھا، یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے بیعت کی تھی. سب سے پہلے بیعت حضرت عمر فاروق نے نہیں کی اور نہ عبیدہ بن جراح نے کی ہے. سب سے پہلے بات کیا حضرت بشیر نے. انہیں آگے بڑھ کر فوراً آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے. پھر تو ٹوٹ پڑے لوگ، اور ان میں انصار بھی تھے، اس میں مہاجرین بھی تھے. تو اس کی دلیل یہی تھی کہ جو آدمی اللہ کے رسول کے اعتماد پر پورا اتر چکا ہے اور وہ اپنے اعتماد کی دلیل کے طور پر اپنی جگہ اس کو کھڑا کر چکا ہے مسئلے پر، کیا تم اس کو پیچھے ہٹا کر دوسرے کو یہ موقع دو گے؟ ایسے کہ جو بھی خلیفہ بنے گا وہ یقیناً سب سے پہلے نماز تو پڑھائے گا. یہ لوگوں ہماری طرح نہیں تھے، یا یہ سوچ ہماری طرح نہیں تھی. ہم جس کو وزیر اعظم کہتے ہیں وہ مسجد میں آ جائے تو ہم تو پھولے نہیں سماتے، اور اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو بس ہماری خوشیاں تو دیکھنے کے قابل ہوتی. ہم جو وزیروں کا کیا کام نمازوں سے؟ وزیروں کا کام تو وہ ہے کہ کہیں وہ کسی نہ کسی گلی میں بیٹھے، یعنی چاہے وہ رسیا گلی میں چاہے کسی اور گلی میں، وہاں جو انہوں نے محلات بنا رکھے ہیں وہاں وہ جائیں. ان کا کام مسجدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے جو آدمی بھی خلیفہ بنتا تھا وہ سب سے پہلے مسجد ہی میں اس کا اعلان ہوتا اور مسجد ہی میں سے وہ آغاز کرتا تھا اور مسجد میں نماز پڑھاتا تھا. سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو اس کے بارے میں اس نے فیصلہ کر دیا کہ کون بنے گا میرا جانشین. اسے وہ لکھ کر فیصلہ کیا. بچے ان کے چھوٹے تھے، کسی اپنے کو جانشین نہیں بنایا، اور اسے مخفی رکھا اس فیصلے کو حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو گیا. اس کا سیکٹری غالباً شداد تھا شاید. وہ مسجد میں یعنی جامع مسجد میں نماز کے وقت میں وہ آیا جبکہ لوگوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے. ان میں ہشام بن عبد الملک بھی تھا جو ان کا متوقع جانشین تھا سلمان بن عبد الملک کے، اور عمر بن عبد العزیز بھی موجود تھے، اور بھی لوگ موجود تھے جن کا تعلق رائل فیملی سے تھا. ہشام نے الگ کر کے ان کے سیکرٹری سے پوچھا کہ کیا میرا نام اس میں شامل ہے یا نہیں، اور پوچھنے کا مطلب کیا تھا کہ اگر نہیں ہے تو ابھی میں حالات کو خراب کرنے کی کوشش کروں. اور دوسرا چونکہ اندیشہ تھا حضرت عمر بن عبد العزیز کو، انہوں نے بھی الگ کر کے پوچھا کہ کیا میرا نام تو نہیں لکھوایا. کہا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ انہوں نے میرے نام کے ساتھ وصیت کی ہے تو میں یہ شہر چھوڑ کے بھاگ جاؤں. وہ نہیں چاہتے تھے، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے وہی اس وصیت ناموں کا پڑھا اور وہیں سے انہیں بڑی زبردستی اٹھایا لوگوں نے. کیونکہ عمر بن عبد العزیز صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں نہ مجھ سے مشورہ لیا گیا، نہ میری رائے لی گئی، نہ اس کے بارے میں کبھی میں نے اللہ سے دعا مانگی، نہ میں نے کبھی اس کی خواہش کی کہ مجھے خلیفہ وقت بنا دیا جائے. یہ انہیں میرے بغیر پوچھے انہیں ایک کام کیا ہے تو وہی اس کے ذمہ دار ہیں. میں تمہیں آزاد کرتا ہوں کہ تم جسے چاہو اپنا جانشین اپنا خلیفہ وقت بنا لو. لیکن لوگوں نے زبردستی ان کو اٹھایا اور ممبر پر بٹھایا. تو کہنا یہ ہے کہ اس زمانے میں سب سے بڑی جگہ مسجد تھی، مسجد کا ممبر تھا، مسجد کا وہ اپنا مصلی تھا کہ جس وقت خلیفہ وقت آ کر وہی اس کا تخت و تاج تھا. آج کے دور میں بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی آدمی چاہے کتنا کرپٹ کیوں نہ ہو جائے تمہارے حکمرانوں میں سے، تم اس کے خلاف خروج نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا. ما اقام الصلاۃ،
جب تک وہ تم میں نماز کا اقامت کرتا، یعنی جب تک تم میں نماز کا جو ایک پورا ظاہر ہے کہ ایک پورا ضابطہ ہے، جب تک اس پورے ضابطے کو نافذ کرتا ہے نماز کے حوالے سے، تو سمجھیے تم اس کے سے بغاوت نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر وہ نماز ایک آخری چیز ہے، اگر وہ نماز بھی چھوڑ دیتا ہے اور نماز کی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ تمہارا امیر نہیں بن سکتا۔ اس سے آپ اندازہ کریں ہم کہاں کے کہاں پہنچ گئے۔ تو خیر کہہ یہ رہا ہوں میں کہ سب سے زیادہ اعتماد کے لائق اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی تھا تو وہ بھی صدیق اکبر تھا۔ حضور نے اپنی ان آخری دنوں میں کچھ خطبات ارشاد فرمائے، اور میں آپ نے ایک مثال دی، اور اس کا بھی سمجھے تو صرف ابو بکر اور کوئی بھی نہیں۔ آپ نے کہا لوگوں، اللہ نے اپنے بندے کے سامنے اختیار دیا، اس کو اختیار سونپا کہ چاہے وہ دنیا کو اختیار کر لے اور چاہے وہ اللہ کی ملاقات اختیار کر لے، اللہ کے پاس جانا۔ تو اس نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور کسی کی کہانی سنا رہے ہیں، صرف ابو بکر یہ سمجھے کہ یہ تو حضور اپنی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ بلاوا قریب آ گیا، چنانچہ آپ بے اختیار روئے اور بار بار کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں، مجھ پر جیسا آدمی نے بھی احسان کیا، میں نے اس احسان کا بدلہ اس کے احسان سے بڑھ کر ادا کیا۔ اگر اس نے مجھے 10 روپے دیے تو میں نے 20 روپے واپس کیے، اگر 100 روپیہ دیا تو میں نے 200 واپس کیے۔ یعنی جو بھی کسی نے احسان کیا، چاہے مال و دولت کے حوالے سے ہو اور چاہے تعاون کے حوالے سے ہو، چاہے کسی اور اعانت کے حوالے، جس طرح بھی انہیں احسان کیا، میں نے اس سے بڑھ کر اس کا جواب دیا۔ اس لیے میں کسی کے سامنے بھی اس لحاظ سے جواب دہ نہیں ہوں کہ میں نے اس کا میں احسان نہیں اتار سکتا، کہا سوائے ابو بکر کے، میں اس کے احسانات کے نیچے اتنا تباہ ہوا ہوں کہ ان کا بدلہ صرف اللہ ہی دے گا، میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ وہ احسان کیا تھے؟ جب حضور تشریف لائے ہیں آپ سے ملنے کے لیے تو آپ کے گھر میں نقد 40,000 درہم تھے، لیکن جب آپ وہاں ہجرت کر گئے ہیں مدینہ منورہ میں، تو وہاں ادھر مسجد نبی میں چلتے ہوئے دیکھا صدیق اکبر کو کہ کپڑے بھی پہننے کو نہیں تھے، ایک کمبل تھا پھٹا ہوا، اس کو درمیان میں پھاڑ کر گلے سے میں اٹکا لیا تھا اور ادھر ادھر کانٹے اٹکا لیے تھے سطر پوشی کے لیے۔ حضور نے دیکھا تو آپ رو پڑے، فرمایا یہ شخص وہ تھا جو کبھی دراہم میں کھیلتا تھا اور دنارین میں کھیلتا تھا، اور دنیا اس کے آگے پیچھے تھی، اور آج میرے عشق نے اس کا یہ حال کر دیا ہے کہ اب اس کے بعد کپڑے بھی پہننے کے نہیں۔ وہ گھومتے پھرتے حضور کی خدمت میں آ بیٹھے کہ اچانک حضور نے فرمایا کہ ابو بکر، جبریل سامنے کھڑے ہیں، وہ تمہیں سلام کہتے ہیں اور ایک بات پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر، جب ہم نے تمہیں دولت دے رکھی تھی تم بہت خوش تھے، اب دولت کی بجائے تمہیں فقر سے نوازا ہے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہا اور تم سب کو اللہ کے راستے میں دے چکے ہو، تو کیا اب بھی خوش ہو؟ تو ان کی چیخ نکل گئی، انہوں نے کہا حضور کیا میں اللہ کے فیصلوں پر خوش نہیں ہوں گا تو اور کس کے فیصلوں پر؟ اس پر انہوں نے اللہ کا سلام پہنچایا اور ساتھ ہی وہ آیت نازل کی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں بھی ایسا خوش نصیب بنوں کہ قیامت کے دن یہ کہا جائے مجھ سے کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو کہا ابو بکر تم انہی میں سے، یہ تمہیں سنانے کے لیے جو آیت اتری۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضور میں کہ جس نے مجھ پر جو احسان، یعنی یہ تو میں نے صرف مال و دولت کا احسان کی بات کی، اسلام پر اس سے بڑے احسانات کیا ہے کہ تقریباً 7 ایسے غلام ہیں جو آگے چل کر اسلام کا ستون بنے، جن میں سب سے نمایاں حضرت بلال ہے، ان کو حضرت صدیق اکبر نے اپنے پیسوں سے خرید کے بغیر کسی معاوضے کے ان کو آزاد کیا۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی وہ اسی لیے تو پڑھی ہے کہ وہ سب سے بڑا متقی انسان ہے، اور جس کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خرید کے آزاد کرتا ہے۔ اور جب ان کے باپ نے یہ کہا کہ بیٹے تم ایسے لوگ اگر چلو خرید کے آزادی کرنا چاہتے ہو تو ایسے لوگوں کو تو آزاد کرو جو کل کو نازک اوقات میں تمہارے کام آئے،
تو نے کہا حضور ابا جان میں اس لیے نہیں ان کو آزاد کر رہا کہ کل کو میرے کام آئے، اصل میں وہ تو مصیبتوں مبتلا ہے، میں ان کی مصیبتوں کی جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ تو کہا وہ تو ایسا اتقا ہے، ایسا وہ سب سے متقی انسان ہے، یوتی مالہ یتزکا، وہ اپنا مال جیسے یعنی وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اپنے اندر اور باہر کی صفائی کے لیے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی آدمی کا احسان اس پر نہیں ہے کہ وہ احسان اتارے اور اس کے بدلے میں اس کو آزاد کرائے۔ کہا وہ تو صرف یہ چاہتا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور اللہ واقعی اس سے راضی ہو گیا، وہ دنیا میں بھی اس سے راضی تھا۔ اب اس سے بڑی بات اور میں کیا ہو سکتی ہے، اگر وقت زیادہ ہو گیا، میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ تو پھر رہ گئی ادھوری۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک مزدور کی تنخواہ لینا قبول کیا اور جو عیش و راحت میں زندگی گزار رہا تھا تجارت کی وجہ سے چھوڑ دی، معمولی تنخواہ لیتے تھے، لیکن 2 سال کے بعد جب آخری وقت قریب آیا تو بیٹے کو بلا کے فرمایا کہ میں تنخواہ لے کر یہ 2 سال میں نے گزارے ہیں، اور یہ بھی عمر نہ مانے اور عبیدہ بن جراح نہ مانے اور دوسرے لوگ انہوں نے اصرار کیا تو میں نے تنخواہ لینا قبول کی تھی، لیکن اب میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب میں اللہ کے سامنے جاؤں گا اور اللہ کے رسول سے بھی آمنا سامنا ہوگا تو میں کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ کیا میں یہ کہوں گا کہ آپ کی امت کی خدمت میں پیسے لے کے کرتا آیا؟ کہا مجھے شرم آئے گی، اس سے میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرا فلاں مکان بیچ دیجئے، اس سے اتنے پیسے ضرور مل جائیں گے کہ جتنا میں نے 2 سال میں کمایا، یہ پیسے لیے ہیں حکومت کے وہ سارے ان کو واپس کر دینا، تاکہ یہ بات کھل جائے لوگوں پر کہ میں نے پیسے لے کر امت محمدیہ کی خدمت نہیں۔ چنانچہ جب آپ نے اپنے گھر کا سامان بھیجا تو ایک اونٹنی تھی، ایک پیالہ تھا اور ایک شاید غلام تھا، بس یہی ایک کچھ سامان تھا۔ حضرت عمر فاروق کو جب وہ سامان پہنچا تو آپ دیکھ کے رونے لگے، پر میں ابو بکر تم بعد کے آنے والے کو یہ زندگی بڑی دشوار کر گئے کہ تم جیسی زندگی کون گزارے گا، اور اتنی فاقہ کشی کی زندگی کون گزار سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے واقعی ایسے گزاری، عمر بھی ویسے ثابت ہوئے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو دیکھ کر اگر ان کے کارناموں کو دیکھیں جو انہیں 2 سال انجام دیے ہیں، ہو سکتا ہے اگر اس صحبت میں اس کا ذکر کروں کہ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں انہوں نے وہ کچھ کیا جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کرنا ان کو چاہیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وصیت کر کے گئے تھے اور حضور نے اس کے بارے میں تاکید ارشاد فرمایا تھا، وہی کام وہ کرتے رہے۔ اور اس لیے اقبال مرحوم نے ان کے بارے میں بالکل ٹھیک کہا تھا کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔